بات کریں گے پلوامہ حملے سے متعلق بھارتی الزامات اور اس پر پاکستان کے جواب کی بھی، مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک کی داخلی سیکیورٹی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق بریفنگ دی گئی اور اب تک ہونے والی کارروائی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعظم کو داخلی سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پہلا داخلی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں ملک کے داخلی امور اور دیگر اہم معاملات زیر بحث آئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے پلوامہ حملے سے متعلق کہ پاکستان نے بھارتی ڈوزر کا جواب دے دیا ہے۔ بھارت نے جو پاکستان پر الزام لگایا کہ پلوامہ حملے میں پاکستان کی مداخلت تھی، پاکستان ملوث تھا، اس کا بھانڈا یوں پھوٹ جاتا ہے کہ بھارت نے الزام لگایا تھا کہ جیش محمد اور مولانا مسعود اظہر کو استعمال کیا گیا، جبکہ بھارت نے جو شواہد پاکستان کو دیے اس میں کہیں پر بھی مولانا مسعود اظہر کا نام نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بریفنگ میں بتایا کہ بھارتی ڈوزر میں مولانا مسعود اظہر سے متعلق کچھ ذکر نہیں کیا گیا۔ مسعود اظہر کے حوالے سے ابھی معاملہ کمیٹی میں زیر غور ہے۔ مہیا کردہ ثبوتوں کے مطابق پاکستان کا پلوامہ حملے سے تعلق ثابت نہیں ہو سکا، ایسا کہنا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت نے اس ڈوزر میں مولانا مسعود اظہر کا نام تک استعمال نہیں کیا تو بھارت نے واقعے کے فوراً بعد سے الزام پاکستان پر کیسے دھر دیا؟ بات کریں گے اپنے نمائندے ملک حمید لنگرا سے۔ بتائیے کہ ملک حمید، کیا کہا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے؟ شکریہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے آج ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پلوامہ حملے کے حوالے سے تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی اور اسی حوالے سے جو بھارت کا ڈوزیر موصول ہوا تھا اس میں جب تحقیقات کی گئی تو اس میں جو ہے مولانا مسعود اظہر کا نام شامل نہیں تھا، اور اس کے حوالے سے جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں کسی بھی پاکستانی کے ملوث ہونے کی بھی اطلاعات اور جو ہے وہ تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ بھارت نے اس حوالے سے تقریباً 90 سے زائد ٹھیک ہے حمید لنگڑا، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ ہمیں اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب نے۔ پروفیسر صاحب بتائیے گا، یہ کتنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے کہ جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً نام لے لیا جاتا ہے کہ اس میں جیش محمد ملوث ہے، اس میں مولانا مسعود اظہر جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور اب جب کہ ڈوزیر دیا گیا تو اس میں مولانا مسعود اظہر سے متعلق ذکر ہی نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، ہندوستان کا مقصد جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا، پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ یہ پلوامہ کے واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہندوستان میں دھماکے ہوئے ہیں اور ہر دھماکے کا الزام جو ہے وہ پاکستان کے سر چپکا دیا جاتا ہے اور کوئی ایسا ایویڈنس نہیں پروڈیوس کرتے، صرف وہ ایک نیریٹو سی، ایک کہانی سی بنا کر اپنی طرف سے بھیج دیتے ہیں۔ اور وہ پلوامہ کے واقعے کی بھی آئی جس میں کوئی ایسا ثبوت، کم از کم فورن آفس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس میں یہ کہیں کہ پاکستان کی فلاں تنظیم کا فلاں بندہ تھا، یا اس لنک کو ظاہر کریں جس کا لنک جو ہے پاکستان میں کسی تنظیم سے آ کے ملتا ہے، ایسا تو وہ کرتے نہیں ہیں۔ صرف وہ کہانیاں اور وہ واقعات جن کا تعلق 1990 سے ہے اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی یہ فلاں نے کیا ہے اور یہ یہاں پہ تو فلاں تنظیم کے بندے ہوتے ہیں، لیکن ثبوت نہ پہلے کبھی دیا نہ اس دفعہ دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب بھی پروپیگنڈا کرے گا یا پھر یہ کافی ہوگا پاکستان کی جانب سے کہہ دینا؟ نہیں، پروپیگنڈا کرے گا۔ جو پاکستان نے اس کا جو ڈوسیر کا جواب دیا اس کو وہ ریجیکٹ کرے گا، اس پہ اعتراضات کرے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے پروپیگنڈے کا، اعتراضات کا، وہ چلتا رہے گا۔ آپ ایک آدھ ہفتہ انتظار کر لیجئے، جس طرح پاکستان نے جواب بھیجا ہے وہ بھی ایک نئے لسٹ قسم کے الزامات کر کے آپ کو بھیج دیں گے۔ تو جیسے کہ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بریفنگ دی ہے کہ بھارتی ڈوزیر میں مولانا مسعود اظہر سے متعلق کچھ ذکر ہی نہیں کیا گیا، جبکہ بھارتی میڈیا مسلسل پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ مولانا مسعود اظہر کا نام اس میں شامل ہے، تو عالمی سطح پر یا عالمی میڈیا کے سامنے بھارت کے اس الزام کو کس حد تک نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے، اس میں جو ہے وہاں کا میڈیا جو ہے وہ اپنی طرف سے بہت سی چیزیں چلاتا رہتا ہے جس کو حکومت ہندوستان کی ڈینائی نہیں کرتی، تو ایک طرح کا وہ سیمی آفیشل سا بیان جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ مسعود اظہر پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ امریکہ، فرانس، ان ممالک نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک موو چلائی ہوئی ہے جس کو چائنا نے رکوایا ہے، اور جو وہ امریکہ اور فرانس وغیرہ کی جو موو ہے اس کو ہندوستان بھی سپورٹ جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن نہ وہاں کبھی انہوں نے ثبوت بھیجا ہے، نہ امریکہ نے کوئی خاص ثبوت ہمارے سامنے مہیا کیا ہے۔ اور جو باتیں کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی کہا وہ 1990 کی دہائی
की बातें करते हैं जब ये ग्रुप बहुत एक्टिव थे। तो हसन अस्करी साहब, इसका तो फिर मतलब यही है कि भारत कहानी भी बनाता है, किरदार भी अपनी मर्जी से तख्लीक कर देता है, कभी हाफिज सईद का, कभी मौलाना मसूद अजहर का और कभी किसी जमात का। बिल्कुल, ये जो वाकयात जो जोड़े जाते हैं इन लोगों से, वो वाकयात तो अपनी तरफ से वो क्रिएट करके इनके नाम लगा देते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक इतना तसलसल से प्रोपेगेंडा हुआ है कि अब दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान क्या इल्जामात हैं जैश मोहम्मद पे या जमात दावा लश्कर तैयबा पे, वो आम तौर पे सही समझे जाते हैं। प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं इस वाक़े के बाद, क्योंकि ज़ाहिर इक़दाम किए गए थे, गो के इसका पुलवामा हमले से कोई ताल्लुक़ या उसके बाद किसी भी मुल्क की जानिब से कोई मुतालबा तो इसको नहीं समझा गया था, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उस पे आपको क्या लगता है कि हम दुनिया को, पूरी दुनिया को किस हद तक मुतमईन कर पाएँ अब तक? देखिए, इस वक्त तो FATF वाले पाकिस्तान आए हुए हैं, उनको मुतमईन करना ज़रूरी है और अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उनका जो फोकस है ज़्यादा, जो टेररिज्म के लिए पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर मेरा ख्याल है फिलहाल बरकरार रहेगा। अच्छा हसन साहब, दफ्तर खारजा की जानिब से भी ब्रीफिंग दी गई कि जिन 44 अफराद को गिरफ्तार किया गया था पुलवामा हमले में, जिनका भारत ने कहा था कि वो इसमें शामिल हैं, उनमें से किसी का भी ताल्लुक इस हमले से जाहिर ही नहीं हुआ, कोई सबूत ही नहीं मिले इस हवाले से, तो भारत को मजीद सबूत अब फराहम करने पड़ेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि सबूत तो जिस तरह पहले नहीं फराहम किए, कहानी बना के आपको भेज दी, इसी तरह कहानी बना के वो आपको भेज देंगे। अगर वो सबूतों के सिलसिले में होते तो आपको याद होगा कि समझौता एक्सप्रेस का वाकया भी पड़ा हुआ है जो हिंदुस्तान में हुआ, जिसके सारे जो जिन पे इल्जाम था सबको। प्रोफेसर, आपको लगता है पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए कि पुलवामा वाक़े की बैनुल-अक़वामी सतह पर या जो इंटरनेशनल यानी कि एजेंसीज हैं उनसे इसकी तहकीकात कराई जाए? पाकिस्तान ने तो मुतालबा किया है, पाकिस्तान को ये चाहिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये वाकया जो है वो लेकर जाए और कहे कि ये इल्जामात झूठे हैं। हिंदुस्तान से कहा जाए कि वो कॉन्क्रीट और क्रेडिबल सबूत जो है मुहैया करे या पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करे। यानी जिस तरह हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर एक कैंपेन चलाता है, उसी तरह पाकिस्तान को एक कैंपेन चलानी चाहिए ताकि हिंदुस्तान और इसके साथ अमेरिका मिल जाता है, उनकी कैंपेन ख़त्म हो। ठीक, बाकायदा मुहिम चलानी चाहिए कि इंटरनेशनल एजेंसी से इसकी तहकीकात कराई जाए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन अस्करी साहब, और इससे पहले हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे।